حمید وبرهان الرشید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلاں مر جاویں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلاں مر جاویں جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبنیاں نہیں جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبنیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا اے ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا اے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا بہنا ہے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا بہنا ہے میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبنیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لبنیاں نہیں اللہ جل جلالہ و اما نوالہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب لبیب سرور سروراں غریبوں کے ملجا یتیموں کے ماوا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بلند بارگاہ کے اندر درودوں کے تحفے، سلاموں کے گجرے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج کا یہ عظیم جمعۃ المبارک جمعۃ الاولیٰ کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ہر نیکی کے بدلے کروڑ ہا کروڑ نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے ماں باپ کی شان، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام۔ اللہ تعالی جس طرح نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، بڑوں کا ادب کرنے کا، چھوٹوں کا شفقت کرنے کا حکم دیا، دین کے تمام معاملات کو کرنے کا، اور جن سے منع کیا گیا ان سے منع ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 15 جگہ پر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ان دو ہستیوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا۔ وہ کون سی دو ہستیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے میرے علاوہ کسی کو پوجو نہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کا ادب کرو، والدین کا احترام کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ والدین وہ ہستی ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کو راضی رکھنا ہے تو دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ والدین وہ ہستی ہیں جو آپ پر ظلم بھی کریں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں، آپ کے ساتھ اگر وہ غلط بھی کچھ کریں، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کا ادب بھی کرنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ والدین اگر آپ کو دوسرے بھائی کے مقابلے میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے، میرے والدین نے میرے ساتھ یہ غلط کیا ہے، غلط کیا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ پر والدین کا ادب، ان کا احترام ضروری ہے، فرض ہے، ان کی خدمت پھر بھی آپ پر فرض ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے والدین اس کے ساتھ ظلم کریں تو اب وہ خدمت نہ کرے، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے والدین گمراہ ہیں، کافر ہیں، ایمان سے خارج ہیں، مشرک ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت آپ پر فرض ہے، پھر بھی ان کی خدمت آپ پر فرض ہے، پھر بھی آپ ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی شان ہے والدین کی، اتنا بڑا مقام ہے والدین کا، اتنی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، کہ جس نے دنیا میں جنت کو چومنا ہے، جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں جنت کو چوم لوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ماں کے قدموں کو چوم لے، تو اس نے جنت کو چوم لیا۔ یہ ہے ماں باپ کی شان، یہ ہے ماں باپ کا احترام، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو روایات میں آتا ہے 15 جگہوں پر، کتنی 15 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے
والدین کے ساتھ ادب، والدین کے ساتھ احترام کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم ماں باپ کا ادب بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ دوبارہ ایک بار کروں گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ کسی کی اللہ خبردار ہو جاؤ، اللہ یہ کہ نہیں عبادت کرنی، تعبدو تم نے، الا ایاہ مگر اس کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، کسی کو بھی پوجنا نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ اپنے والدین کو اف، لفظ اف ہوں، ہاں یہ لفظ بھی والدین کے آگے نہیں بولنے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، ماں اگر کوئی کام کہہ دے، باپ اگر کوئی کام کہہ دے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کا ذہن بھی بچوں جیسا ہو جاتا ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد بھی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح طریقے سے میرے ساتھ پیش نہیں آتا تو میں کیسے پھر ان کے پاس جا کے بیٹھوں، جب بیٹھتا ہوں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب والدین کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی بات چھیڑ لیتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، اگر والدین آپ کو پیار کے ساتھ بلائیں گے تو لڑائی تو پڑھنی نہیں ہے، لڑائی تو اسی وقت پڑھنی ہے نا جب والدین غصے میں ہوں، جب والدین پریشان ہوں، جب والدین آپ کے ساتھ اگر کوئی کسی بات پہ بحث کریں تو اب ان کا اگر آپ ادب کرتے ہو تو یہ اصل ادب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آ رہا ہے، میرا پتر آیا، میرا پیارا آیا، میرا میٹھا آیا ہے، آگے سے آپ نے بھی تو پیار کے ساتھ پھر پیش آنا ہے نا۔ بات جو یہ ہے کہ والدین غصے میں ہیں، وہ غصے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ والدین کا ادب کرتے ہیں، والدین آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ کا حق آپ کو نہیں دے رہے، اس کے باوجود اگر والدین کا آپ ادب کرتے ہیں تو یہ ادب ہے والدین کا، یہ احترام ہے والدین کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کس بندے کے ساتھ زیادہ محبت کروں، کس بندے کی زیادہ خدمت کروں؟ فرمایا قال امک، تیرے آقا نے فرمایا تیری ماں، اس کے ساتھ محبت کر، اس کی خدمت کر۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کس کے ساتھ زیادہ محبت کروں؟ پیارے آقا نے پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ یہی صحابہ نے عرض کیا، پیارے آقا نے یہی ارشاد فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ محبت کر، اپنی ماں کی خدمت کر۔ چوتھی مرتبہ پیارے آقا نے فرمایا ابو کا، اپنے باپ کا ادب کر، اپنے باپ کی خدمت کر، اپنے باپ کے ساتھ محبت کر۔ تو 3 بار پیارے آقا نے ماں کا ذکر کیا، کیونکہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماں کے پاس جائیں تو ماں تو 1-2 منٹ میں معاف کر دیتی ہے، جا کے جب قدموں کے پاس بیٹھ گئے ہیں، رونے جیسی شکل بنا لی ہے نا، تو جتنی بھی ماں ناراض ہے، ماں اسی وقت راضی ہو جاتی ہے، میرا پتر، میرا میٹھا۔ لیکن باپ کو راضی کرنے میں پھر بھی 5-10 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے یہ جان بوجھ کے اب شکل اس نے رونے والی بنائی ہے کہ معافی مانگنے آیا ہے، لیکن باپ کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے کہ باپ کو خاص طور پر تربیت باپ کرتا ہے، تو جب باپ بھی نرم ہو جائے نا تو پھر اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو باپ کو مجبوری ہوتی ہے سخت لہجہ استعمال کرنا، سختی کرنا، تھوڑا جو ہے موڈ میں رہنا، یہ والد کا جو ہے نا یہ ضروری ہوتا ہے، نہیں تو اولاد کیا ہوگی، وہ سمجھے گی یہ ہمارا یار ہے، وہ پھر اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کے ساتھ، جیسے چھوٹوں کے ساتھ ہم دوستوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر والد کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے والد تھوڑا سخت مزاج ہوتا ہے، یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے والد کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے۔ لیکن والد کا بھی ہم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ماں باپ پیارے آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا اگر تم ان کا ادب کرو گے، ان کا احترام کرو گے، ان کے ساتھ نیکی کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، بے ادبی کرو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے، ان کے آگے توں تڑا کر کے باتیں کرو گے، ان کا کہنا نہیں مانو گے تو یہ تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرہ۔ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ زبان جو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادب نہیں نہ کرنا تو پھر جہنم کو اپنا گھر بنا لو۔ سمجھ لو، سوچ لو یہ بات کہ ہم
جہنم میں جائیں گے اگر ہم نے والدین کا ادب نہ کیا، ان کا احترام نہ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہونے لگے ہیں، پہلی پوڑی پہ قدم رکھا ہے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتیں ارشاد فرمائیں جبریل نے۔ پیارے آقا نے آگے سے ارشاد فرمایا آمین۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا آمین۔ ذرا سوچیں تو صحیح، دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ اور آمین کہنے والا کون ہے؟ جو سارے جہانوں کا سردار ہے، تمام انبیاء کا جو سردار ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے والدین کا ادب نہیں کرتا، ان کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا لہجہ ان کا اور سخت ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ غصہ بھی کر جاتے ہیں، ضد بھی کر دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی دل آزاری اور کرتے ہیں۔ بیوی کی بات، بیوی کے ساتھ اگر ماں کی کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہے، ہم گھر گئے، بیوی نے بتایا تیری ماں نے میرے ساتھ یہ غلط کیا ہے، اور واقعی کیا بھی ہے، واقعی وہ غلط کیا بھی ہے، اس کے باوجود بھی بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ جا کے بدتمیزی کرے۔ ماں ظلم بھی کرے نا تو اس کے باوجود بھی ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ حسن سلوک بیٹے نے کرنا ہے۔ ایک دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص حالت مرگ میں ہے، موت کے قریب ہے۔ تو پیارے آقا نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کے گھر چلے گئے۔ جب بھی کوئی کسی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں نا کہ اس کا موت کا وقت قریب ہے، تو اس کو کلمہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ سنیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں اور خوف خدا سے لرزیں کہ ماں کے نافرمان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، اس کو کلمہ کی تلقین کی، لیکن اس کی زبان سے کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلقین کی، 2-3 بار تلقین کی، لیکن اس کی زبان سے کلمہ حق جاری نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں میں کوشش بڑی کر رہا ہوں لیکن میری زبان پہ کلمہ شہادت آ ہی نہیں رہا۔ آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، اس سے پوچھا گیا کہ تیرا خامد کیا عمل کرتا تھا کہ اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا اور تو کوئی بات ایسی یاد نہیں، باقی عمل تو اس کے بہت اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ تو یہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا، لیکن اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہوا ہے، یہ اپنی ماں کی بڑی نافرمانی کرتا تھا، یہ مرنے کے قریب ہے لیکن اس کی ماں ابھی بھی اپنے گھر میں ہے، وہ ادھر نہیں آئی کیونکہ وہ اس سے ناراض ہے۔ کریم آقا نے صحابہ کو بھیجا، اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جب ماں آ گئی، پیارے آقا نے اس کی ماں کو ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا حالت مرگ میں ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کو معاف کر دے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میری اتنی نافرمانی کی ہے، بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے مارا بھی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ میں کوئی بات کہتی تھی آگے سے یہ اونچی آواز میں مجھ سے باتیں کرتا تھا، اس کی بیوی اس کے آگے میری شکایتیں لگاتی تھی، یہ آگے مجھے مارتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا۔ اس کی ماں کہنے لگی میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ کریم آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ آگ جلاتے ہیں، تیرے بیٹے کو اس میں جلا دیں گے، جلتا ہوا دیکھ لے گی۔ ماں کا دل تھا، نرم تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکوں گی کہ میرا بیٹا میرے سامنے آگ میں جل رہا ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تو اس سے 1000 گنا تیز آگ ہوگی جس کے اندر تیرے بیٹے کو گرایا جائے گا، اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا۔ تو وہ عورت، وہ بڑھیا
وہ بوڑھی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کلمہ شہادت اس بندے کی زبان سے جاری ہوا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ یہ جہنم سے بچ گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کو کلمہ طیبہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہم ساری زندگی یہ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب کرنا، مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گھر جاتے ہیں تو ماں کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، ماں کے ساتھ توں تڑا کر کے باتیں کرتے ہیں۔ ماں کچھ ہمیں کہتی ہے، کوئی کسی بات کا حکم دیتی ہے، ہم آگے سے باتیں کرتے ہیں۔ ماں ہمیں غلط بھی کرتی ہے، ہمارے ساتھ ظلم بھی اگر کرتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے آگے سے توں تڑا اف یہ الفاظ نہیں بولنے، ہم نے آگے سے زیادتی نہیں کرنی۔ اور آج کل کیا دیکھا جاتا ہے کہ ماں کو مارتے ہیں، بوڑھے باپ کو مارتے ہیں۔ یہ روایت آپ نے سنی کہ وہ جو مسلمان تھے وہ صحابی رسول تھے، جن کا یہ واقعہ بیان ہوا صحابی رسول تھے جو قطعی جنتی ہیں، جو جنت میں انشاءاللہ سارے جائیں گے۔ لیکن یہ جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی یہ ہم کے لیے سبق ہے، یا ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، اس کے طور پر یہ بیان کی گئی ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو کلمہ طیبہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ آج سب یہ نیت کریں کہ اگر کسی کی ماں اس سے ناراض ہے، اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہے، تو آج جاتے ہی ان کے قدموں میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار قدموں میں پڑیں گے نا تو چہرے پہ آنسو ہوں گے نا آنکھوں سے، تو دیکھ لینا ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں اسی وقت معاف کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے پہلے ہی ماں نے معاف کر دیا ہو، باپ معاف کر دیتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لیتا ہے، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا سخت مزاج ہوتا ہے، مجبوری ہے، اگر وہ نہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں چھوٹ حاصل ہو جائے گی اور زیادہ تھوڑا بہت آپ کریں گے۔ ماں باپ کا ادب کیا کریں۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا کبھی رد نہیں ہوتی، باپ اگر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے وہ رد نہیں ہوتی۔ آج ہم پیروں کے پاس جائیں گے، پیر صاحب دعا کرو، اگرچہ یہ حق ہے کہ اللہ کے ولی نیک لوگ دعا کریں، قبول ہوتی ہے، لیکن جو گھر میں پیر بیٹھا ہوا ہے اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کو ناراض کر رہا ہے، وہ باہر جا کے پیروں سے دعا کر رہا ہے، وہ کیسے قبول ہوگی؟ جب سے میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، تو میں باقاعدہ فون کرتا تھا گھر میں، والدہ سے بات کرنے کے بعد میں کہتا تھا والد صاحب سے بات کروائیں۔ والدہ اگرچہ بے شک دعا کرتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ جب میں نے یہ پڑھی ہے کہ والد کی بیٹے کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی، تو میں باقاعدہ اپنے والد صاحب کو دعا کے لیے کہتا تھا۔ تو آج سے یہ ذہن بنائیں کہ اپنے والد صاحب سے دعا کروایا کریں، حافظ صاحب، امام صاحب، پیر صاحب سے دعا کروانی چاہیے، لیکن اپنے والد ان کی بارگاہ میں جائیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، جتنا بھی بڑا مسئلہ ہے والد سے دعا کروائیں، اللہ نے چاہا تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ والد کی پیروی، والد کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے، والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اگر والد ناراض ہو جائے تو اس کا اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جس کا والد ناراض ہو گیا اس کا اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ماں یا باپ کافر ہے تو پھر بھی اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی خدمت ہم پر فرض ہے۔ اگر والدین میں کوئی مشرک ہے تو پھر بھی ہم پر ان کا ادب، ان کا احترام فرض ہے، پھر بھی ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کی ماں کو جب پتہ چلا کہ آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ کی ماں نے آپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ ایمان سے خارج نہ ہوئے، آپ نے ایمان یعنی اسلام کو نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں تمہارے ساتھ ناراض ہو جاؤں گی۔ تو آپ نے کہا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ 2 سے 3 دن گزر گئے، ماں پہ کمزوری آنا شروع ہو گئی، کھانا 3 دن ہو گیا ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے اپنی ماں کو پتہ کیا جملے ارشاد فرمائے؟ آپ نے فرمایا اگر میری 100 مائیں بھی ہوں نا، کتنی 100 مائیں بھی ہوں، اور ایک ایک کر کے میں ساری اسلام اور دین پہ قربان کر دوں تو مجھے کوئی اس پہ شرم نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا جو مین مقصد وہ یہ ہے کہ اگر ماں
کسی گناہ والے کام کا حکم دے تو اب ماں کا کہنا نہیں ماننا۔ ماں کسی جیسے داڑھی ہے، اکثر کسی کو کہا جائے نا کہ داڑھی رکھ لو، وہ کہتا ہے میری جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ پتر صاف ستھرا رہیا کر، تو میں اس واسطے داڑھی بھی کٹوائی۔ ماں کہتی داڑھی بھی کٹا، صاف ستھرا رہے۔ آج کل لوگ داڑھی اس لیے کٹواتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اچھے لگیں۔ ارے سب سے خوبصورت چہرہ کس کا تھا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے چہرے مبارک پر سنت کے مطابق داڑھی تھی۔ ماں اگر یہ کہے کہ تم یہ چوری کر لو، یہ گناہ والا کام کر لو، تو وہ کرنا نہیں ہے۔ کافر ماں ہے تو اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی خدمت کرنی ہے، لیکن ماں کا وہ حکم جو ایمان اور اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ ماننا فرض نہیں ہے، وہ نہ ماننا فرض ہے۔ تو ماں کا وہ حکم جو ماں نافرمانی کرنا کہہ رہی ہے تو وہ نہیں ماننا۔ تو جب آپ نے اس کو کہا نا کہ میری 100 مائیں بھی ہوتی تو میں پھر بھی اسلام کو نہ چھوڑتا، پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، سمجھ آ گئی کہ یہ اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، آپ نے اپنی والدہ کے اس حکم کو نہیں مانا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کا بڑا ادب کرتے تھے۔ غزوہ حنین کی فتح کے بعد وہیں پہ آپ تشریف فرمائیں کہ ایک بڑھیا دور سے چلتی چلتی دھیمے دھیمے قدم چلتی چلتی کریم آقا کی بارگاہ میں، پہلے جبریل بھی آتے تھے نا تو اجازت لے کے کریم آقا کی بارگاہ میں آتے تھے، اور اب کیا ہے کہ وہ بوڑھی ماں چلتی چلتی آ رہی ہے اور کریم آقا کھڑے ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ یہ اتنی جلیل القدر، یہ اتنی عزت والی کون ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو وہ آئیں، کریم آقا نے اپنی چادر مبارک کو زمین پہ بچھایا، وہ بوڑھی ماں آ کے بیٹھ گئیں، کچھ دیر بیٹھیں، باتیں کی، حال حوال پوچھا، پھر وہ بوڑھی ماں چلنا سٹارٹ کیا، چل گئیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھا جس نے اجازت بھی نہیں لی، بغیر اجازت کے آیا؟ یہ کتنا عظیم بندہ تھا، یہ کتنی عظیم خاتون تھی کہ آئیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کا ادب کیا، ان کو اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر بٹھایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رضائی ماں تھی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ سکی ماں نہیں تھی، وہ ماں جس نے چند ماہ دودھ پلایا تھا، رضائی ماں تھی، تو آپ نے ان کا اتنا ادب کیا، اور اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن جب ماں آئی تو کھڑے ہو گئے ادب میں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں آئی، ہم بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ماں آ کے دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا کب میرے پاس آتا ہے، تو ہم نہیں جاتے۔ ہم کوئی چیز لاتے ہیں تو سیدھا اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی پہننے کی چیز ہے۔ کاش ایسا ہو کہ ہم اگر کیلے لائے ہیں تو 2 کیلے لیں، والد صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کا چھلکا اتاریں، والد صاحب کو کہیں بابا جان یہ کھائیں، وہ پتر رہن دے، نہیں آج یہ میرے ہاتھوں سے آپ نے کھانا ہے۔ تو وہ کیا منظر ہوگا؟ پھر باپ کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ جب ماں کے پاس جائیں گے نا، ماں کے قدموں کو دبانا شروع کر دیں گے، ماں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، چند منٹ ان کے پاس بیٹھیں گے نا، ماں کو دی پتر رہن دے، نہ کوٹ، کبھی ماں کے یہاں کندھوں کو دبایا جائے، ماں کے پاس بیٹھ کے ماں کا حال حوال پوچھا جائے، تو ماں کتنی دعائیں دے گی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ماں باپ کے پاس بھی جا کے بیٹھ گئے نا، تب بھی ہمارا موبائل میں دھیان ہے، ماں کوئی بات بھی کرے گی تو ہاں پھر موبائل میں دھیان، ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ ماں 2 بار کرتی ہے، تیسری بار ماں منہ نیچے کر لیتی ہے اور دل میں نا کوسنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، میں بات کر رہی ہوں یہ موبائل کے اندر۔ کہتے بھی ہیں ماں کہ اس بیبے نو چھاڑ دے، میرے نہ گل کر، لیکن ہم پھر بھی ماں باپ کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہم ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، ہم ادب تو دور کی بات ہے نا، ٹائم نہیں دیتے۔ والدین کو ٹائم دینا چاہیے۔ بیوی کے بھی حقوق ہیں، لیکن کریم آقا سے جب پوچھا گیا نا کہ مرد کے لیے کیا حقوق ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ مرد کے لیے والدین کا ادب، والدین کی خدمت سب سے افضل ہے، اور عورت کے لیے شوہر کا ادب، شوہر کی خدمت سب سے افضل ہے۔ جب تک ماں باپ کے گھر ہے، ماں باپ کی خدمت کرے گی، لیکن جب شوہر کے گھر چلی جائے گی تو اب شوہر کی خدمت اس پر فرض ہو گئی ہے، اس کی خدمت اس نے کرنی ہے۔ آج اس کے بھی حالات آپ دیکھ لیں،
کہ شوہر بیوی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، شوہر کا حق بنتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کام کاج بھی کر لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ کام کاج کرنا اور چیز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور آج ہمارے حالات کیا ہیں، ہم ماں کو تو تون تڑا سے بات کریں گے لیکن بیگم کے ساتھ نہیں کریں گے کہ یہ ناراض ہوگی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ ہاں، بیگم کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے والدین کا بھی ادب کرنا چاہیے، والدین کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ سیلری آ گئی ہے تو کچھ پیسے لیں، ماں کے پاس چلے جائیں۔ اب کسی سے پوچھا جائے نا کہ کبھی ماں کو پیسے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دوسرے پتر کے ساتھ رہتی ہیں، دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، وہ دیتا ہی ہوگا نا۔ ارے تمہاری ماں نہیں ہے، تم نے اس ماں نے تمہاری خدمت نہیں کی، جب تم چھوٹے تھے تم بار بار ایک چیز گرا دیتے تھے، ماں پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دوبارہ پکڑاتی تھی۔ اپنا کھانا اگر ماں کا تھوڑا ہے تم مانگو گے تو ماں اپنا کھانا بھی تمہیں دے دیتی تھی۔ آج بھی یہ حالات ایسے ہی ہیں، کوئی اچھی چیز آ گئی ہے وہ تھوڑی ہے تو ماں کیا کرے گی، باپ کیا کرے گا، اپنے بیٹوں کو دے دے گا، تم کھا لو، ہم ایسے ہی خوش ہیں، تم کھا لو۔ سیلری آئی ہے اس میں سے کچھ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ماں کو دے آئیں، بیوی کہے کہ خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے لیے پیسے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنی سیلری میں سے 1%، اگر 10,000 سیلری ہے تو 100 روپیہ ہی اگر ماں کو دے آئیں گے تو ماں خوش ہو جائے گی آپ کی۔ دنیا میں والدین وہ ہستی ہے جو بے لوث بغیر کسی مقصد کے آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے، نہیں تو دنیا میں کوئی بھی شخص ہے نا وہ بے وفائی کر سکتا ہے لیکن والدین بے وفائی نہیں کر سکتا۔ واحد ایک والدین کا رشتہ ہے جو بغیر کسی مقصد کے اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ باپ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اگر اس نے اپنے لیے صرف محنت کرنی ہو تو وہ تھوڑا سا کمائے، 10 دن کمائے، 20 دن وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ صبح سے شام محنت کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، کبھی بار ایسا ہوتا ہے حرام بھی کماتا ہے، کیوں؟ میری اولاد کی زندگی بہتر ہو جائے، اور وہ اولاد ہی پھر والدین کے ساتھ بدتمیزی، بے شرمی کے ساتھ پیش آتی ہے، ماں باپ کو مارتی ہے۔ اپنے حالات میں ہمیں خود ہی غور کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو جو ابھی ہم نے باتیں سنی کہ ماں باپ کے نافرمان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ماں باپ کے نافرمان پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ پھر آقا کی حدیث مبارک ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کا ادب نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا، وہ نیست و نابود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے، بوڑھے ماں باپ پیار کے ساتھ کبھی کم ہی پیش آتے ہیں، وہ تھوڑا سا ان کا غصے والا لہجہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں تو اتنا دل میں سکون بھی نہیں ہوتا، بیمار بھی رہتے ہیں، تو بیماری کی وجہ سے چڑچڑا پن بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہنا کہ وہ تو میں جب بھی جاتا ہوں غصے کے ساتھ پیش آتے ہیں، میں کیوں جاؤں ان کے پاس، اب میرا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، وہ غصے کے ساتھ بھی پیش آئے، آپ نے تب بھی ان کے پاس جانا ہے، تب بھی ان کے پاس بیٹھ کے ان کے قدموں کو دبانا ہے، ان کی دعائیں لینی ہیں۔